رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ اپنے ارادوں کو مفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں نے یہ برائی کی اور فلاں نے وہ برائی کی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے پورے دن میں کون کون سی اچھائی کی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آپ کی عزت و احساسات کی قدر و قیمت اور آپ کے کھو جانے کا خوف دل میں ضرور ہوتا ہے، اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے انمول ہیں۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتبار کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ زندگی میں بینک بیلنس کی طرح اچھے کام بھی جلدی جمع کرنا شروع کر دو تاکہ آخرت میں پچھتاوا نہ ہو۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، ورنہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ گھر ٹوٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے۔ پھر انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، چوٹ کھائے بغیر بہادری نہیں ملتی۔ نمبر 2، غلطی کیے بغیر تجربہ سبق نہیں ملتا۔ نمبر 3، ناکامی کا مزہ چکھے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ غلطی جو تمہیں پشیمان کرے اس اچھائی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور کر دے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے۔ نمبر 1، کوشش، نمبر 2، سچ، اور نمبر 3، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ کی ذات پر۔
جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا ان میں احساس کمتری ہو۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصوں، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کے حوالوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ اور کردار مسلسل تشکیل میں رہتے ہیں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ جب سے محبتیں خون سے نکل کر خون میں منتقل ہوئی ہیں، محبتوں پر تیزی سے زوال آیا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور ادراک ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فولاد کی نہیں ہوتیں، بلکہ جذبات، توقعات اور خیالات کی ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ توبہ کا خیال آنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔